واہ کراچی، آہ کراچی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے شہر کا قصیدہ لکھوں یا کہ نوحہ۔ میری آنکھیں تو آج بھی اپنے شہر کی گلیوں، محلوں، بازاروں، سڑکوں، لوگوں اور تہذیب و ثقافت کی چمک سے روشن ہیں۔ میں تو خواب میں بھی اپنے آپ کو بندر روڈ سعید منزل کے فٹ پاتھ پر چلتا ہوا دیکھتا ہوں، جس پر ان گنت دندان ساز مصنوعی بتیسیوں اور ٹوٹی ہوئی سائیکل کے پہیے کے ساتھ بیٹھے بغیر تکلیف کے دانت نکالنے کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی میرے عقب سے ابن انشا کے قدموں کی آواز آتی ہے تو سامنے سے آتے طلعت حسین اور قربان جیلانی کے ہونٹوں تلے دبی مسکراہٹ کی جھلک یا سلی احمد کے سگریٹ کا دھواں چہرے سے ٹکراتا محسوس ہوتا ہے۔ ہم سب کی منزل ریڈیو پاکستان ہے، جس کے مرکزی گیٹ سے متصل پان کے کھوکے کے ساتھ معین اختر، اقبال لطیف خوشگپیوں میں مصروف ہیں تو مہدی حسن ہارمونیم ساز کی دکان پر مختلف سازوں کو دیکھنے میں مشغول۔ ریڈیو کی کینٹین میں مختلف میزوں پر ملک کے نامور ادیب، شاعر اور فنکار، جن میں احسن سلیم، محمود علی، سبحانی بائی یونس، نیلوفر علیم، قاضی واجد، جون ایلیا، قمر جمیل، احمد حمدانی، حمایت علی شاعر، ایم کلیم، ایس پی جان، بلقیس خانم اور منی بیگم بیٹھے مختلف موضوعات پر گفتگو اور بحث و مباحثے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہی نہیں، ادھر ریگل چوک صدر میں فٹ پاتھوں پر سجی پرانی کتابوں کی دکانوں پر مشفق خواجہ، سحر انصاری، احمد ہمیش کتابوں کی تلاش میں مصروف تو آکسفورڈ بک اسٹال پر پروفیسر احمد علی، حسنین قاسمی اور سبط حسن، کیٹس، شیلے اور او ہنری کی کتابوں میں غلطاں۔ یہاں سے صرف ایک بلاک آگے، جی ہاں، ایلفنسن اسٹریٹ پر حمید کاشمیری کی کتابوں کی دکان میں آپ کی ملاقات عبداللہ حسین اور ابوالفضل صدیقی سے ہو جائے گی۔ گو کہ شہر نگاراں کے ہر کونے میں اپنے عہد کا ایک جید اپنی محفل سجائے اپنے ہم عصروں سے محو کلام اور کم عمروں کو اپنی علمیت اور صلاحیتوں سے متاثر کرتا نظر آتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، کیفے جارج میں جھانک لیں۔ جی، علی مختار رضوی، نفیس صدیقی، محفوظ یار خان اور رضا ربانی این ایس ایف اور ناؤ کی تشکیل نو کرتے مل جائیں گے، جبکہ شیزان وکٹوریا پارک میں شہباز مزاری اپنے عزیزی حسن فیروز کے ساتھ چوپال جمائے نظر آئیں گے۔ سارا دن جامع کراچی، صدر، ریڈیو پاکستان اور کیفے زیلین سے فارغ ہو کر جب سب گھروں کا رخ کرتے ہیں تو شام کو شہر کی مختلف نواحی بستیوں میں یہ چوپالیں پھر جم جاتی ہیں۔ فنکاروں کا گروپ کیفے لارڈس ناظم آباد میں تو سلی احمد صاحب کے حلقے کے لوگ شلوزان ریسٹورنٹ واٹر پمپ میں، یا پھر قمر جمیل نوجوان ادیبوں اور شاعروں جن میں اشفاق حسین، ثروت حسین، شوکت عابد، انور حسن رائے، ایوب خاور، فاطمہ حسن، عذرا عباس جیسے نامور شعراء اور ادیب شامل تھے، عائشہ منزل پر ٹاپ ان ریسٹورنٹ میں نظر آتے ہیں، اور ادھر عبید اللہ علیم، عقیل عباس جعفری، جاوید صبا، احمد نوید، سہیل احمد، عزم بہزاد اور لیاقت علی عاصم کو لیے درویش آباد ہوٹل کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، میٹرو روڈ پر خیر آباد ہوٹل، جی ہاں، خیر آباد ہوٹل کو کون نہیں جانتا۔ یہ ہوٹل صحافیوں اور خبریں چھپوانے کے خواہشمند حضرات کی آماج کا بن جاتا ہے، جہاں راتیں دیر تک جاگتی ہیں۔ دن ہو کے رات شہر کی سڑکوں پر کہما کہمی، ٹرام کی گھنٹیاں اور بسوں اور کاروں کے ہارن کا شور مچا ہوتا ہے۔ شام کے سائے پھیلتے ہی ریو سینما کے سامنے مرینا
کے لان میں، جی مرینا بار کے لان میں، سفید میز پوش بچھی میزوں پر گلاسوں کی کھنک آباد ہو جاتی اور شہر کے فلسفی، دانشور، مصور، کاروباری اور ملازمت پیشہ افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہو جاتا، جو 2-4 گھنٹے غم غلط کرنے جمع ہوتے، جن میں سے بعض فراغت کے بعد سڑک کنارے چاق و چوبند گھوڑے اور غالیچوں سے سجی وکٹوریا میں سوار ہو کر براستہ فیریئر ہال اور کولمبس ہوٹل ساحل سمندر کا رخ کرتے، اور کچھ میوزیکل فاؤنٹین اور میٹروپول کے پاس سے ہوتے ہوئے PIDC پر پان کا شوق پورا کرتے۔ یہی نہیں، صبح دم جیسے ہی دروازہ خاور کھلتا، اسکول کے طلباء و طالبات ہلکی نیلی فراق، سفید شلوار یا خاکی پتلون اور سفید قمیص میں ملبوس اسکولوں کی طرف رواں ہوتے۔ سڑکوں پر پولیس والے کے ہاتھ کا ایک اشارہ ٹریفک روک دیتا اور پیدل چلنے والے بچے، بوڑھے اور جوان سڑکوں کو کراس کرتے اپنی منزلوں کی جانب رواں نظر آتے۔ اس خوشگوار اور پرسکون ماحول میں ہم جیسے نوجوان محترم یاور مہدی کی رہنمائی میں ریڈیو پاکستان میں منعقد ہونے والے جشن طلبہ اور بزم طلبہ کے پروگراموں کی تیاریاں کرتے، جہاں بیت بازی، مقرری، گلوکاری، صداکاری، نغمہ گری کے شوق پروان چڑھتے، اور یوں شہر میں تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ نوجوانوں کی ایک کھیپ مسلسل تیار ہوتی رہتی، اور شہر کے منظرنامے پر آفتاب رضوی، کاظم پاشا، ناظم الدین ناظم، شفیع نقی جامعی، آصف جامعی، خوشبخت عالیہ، ذکیہ غزل، شہزاد رضا، حیدر امام رضوی، محمد شائق، زیبا شہناز اور فرید خان جیسے نام ابھرتے، جو اپنی صلاحیتوں اور ہنر سے شہر کو اپنا اسیر بنا لیتے ہیں، اور یوں ایسے خوش فکر و خوش نظر لوگوں اور تہذیبی و تمدنی اقدار کی پرورش کرتا میرا شہر روشنیوں اور قوس قزح کے رنگوں میں نہایا رہتا، جہاں محبت، خلوص اور بھائی چارے کی دکانیں جہاں بجا کھلی رہتی، اور جس کے بازاروں میں امن و آتشی کے سودے ہوتے رہتے۔ کیا کہیں، یکایک آمریت کی حکمرانیوں کا دور ختم ہوتا ہے۔ 1977 میں چلنے والی تیز و تند آتشی ہوا نے سب جلا کر خاکستر کر دیا۔ میرے شہر پر عصبیت اور مذہبی تفرقوں کے سانپوں نے حملہ کر دیا، اور پھر اس سترنگی محبتوں اور خوشبوؤں کے شہر کو یک رنگ کر دیا۔ یک رنگ، لہو کا رنگ۔ تاریکی اس کے رگوں پہ میں اتر گئی، اور آج میرا روشنیوں کا شہر بڑی حسرت سے مغرب میں نیو یارک، ٹورنٹو اور لندن کو، جبکہ مشرق میں بیجنگ اور ٹوکیو کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک سوال ہے کہ میری سترنگی کو کیا ہوا، اور یہ یک رنگی کیوں اور کب